IMF کے ساتھ پروگرام میں نہ جانے کا فیصلہ علی محمد خان صاحب آپ کو یاد ہے حکومت میں آنے کے بعد بھی لیا گیا تھا. اسد عمر صاحب کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب کی طرف بھی جانا پڑا تھا. معاملات بڑے طول لے گئے تھے, اکانومی بڑے ٹربل کے اندر آ گئی تھی. اس ٹائم پر بھی وہ والی ڈیفالٹ والی سچویشن بنتے ہوئے ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی. تو علی محمد خان صاحب اس ٹائم پر جب پاکستان کے غریب شخص کو ایک ریلیف چاہیے, پاکستان تحریک انصاف IMF کو یہ خط کیوں لکھنا چاہ رہی ہے؟ کیا موٹو ہے پیچھے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے تاکہ بہت سی چیزوں کی کلیریفیکیشن ہو. سیاست میں لوگ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کیسے آپ کو وہ زمین پہ میٹ پہ وہ گرائیں اور کوئی چیز ایسی پکڑیں جس سے اپنی کسی کمزوری کو چھپا سکیں. عوام نے چاروں شانے چت کیا ہے پی ڈی ایم کی سابقہ جو بھی حکومت تھی, جو PDM 2 بنانے جا رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پولیٹیکل نیریٹو رہا نہیں, پرفارمنس بھی ان کی زیرو ہے. تو اب اس چکر میں کہ کوئی ایسی چیز پکڑیں جس سے عمران خان صاحب کے پولیٹیکل نیریٹو کو ڈیمیج کر سکیں. پہلے تو یہ پتا کریں کہ انہوں نے کہا کیا ہے, اس کے بعد اس پہ بات ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ خان صاحب سے ملنے کے بعد باہر آ کے بات کرتے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. آپ وہ بات کریں جو اس وقت کے مطابق عمران خان صاحب نے وہ کی ہو جو ان کا مطمع نظر ہو. آج اس چیز پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کور کمیٹی میں, اور بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ جناب قاضی انور صاحب پشاور کے, ہمارے ILF کے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے سچویشن بتائی اور سب کو اس کے کنسرن بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ہم سب کوئی ایسا کام کرنا تو چھوڑیں, سوچ بھی نہیں سکتے جس سے پاکستان کے مفاد پہ 1 انچ حرف بھی آئے. ہاں یہ ہم سب کی کنسرن ضرور ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہو اس میں ریگنگ نہ ہو اور مینڈیٹ نہ چرایا جائے, لیکن یہ تو پتا کریں کہ ایکچوئل بات ہے کیا. لیکن علی محمد خان صاحب I'm sorry I'm cutting you short over here. I'll let you continue. لیکن میں بالکل مکمل ہونے دوں گی, لیکن مجھے سوال کرنا پڑے گا. میری بات پوری ہونے علی محمد خان صاحب صرف ایک سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی نہیں کر سکتے. پوری کر لوں. اسٹیٹ کے خلاف 9th میں ہوا ہے علی محمد خان پورا صاحب, نیریٹو سامنے آنا چاہیے. 9th میں ہوا ہے علی محمد خان صاحب نے یہ بات کی, قاضی انور صاحب نے یہ بات کی کہ جب ہماری حکومت تھی تو ان لوگوں نے ہم سے انشورنس مانگی تھی کہ ہم تو پاکستان کو سپورٹ کریں گے, IMF کا پیکج دے دیں گے پاکستان کی معیشت کی سپورٹ کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہماری کوئی خواہش نہیں تھی اس زمانے میں IMF کے پاس جانے کی, لیکن ان لوگوں کی مس گورننس کی وجہ سے پاکستان کا خزانہ اتنا تباہ حال تھا کہ ہمیں مجبوراً IMF کے پاس جانا پڑا. لیکن آپ جب IMF کے پروگرام میں جانے لگے تو ایشورنس مانگی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ ہم آپ کو سپورٹ تو کریں گے, لیکن کیا آپ انشور کرتے ہیں کہ اگلا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا؟ صرف اس ایشورنس کا حوالہ تھا کہ ہم سے تو آپ نے ایشورنس مانگی, کیا صاف اور شفاف ہوا ہے؟ باقی تحریک انصاف کا کلیئر کٹ نیریٹو ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی غیر ملکی طاقت کو عمل دخل کے ہم سخت خلاف ہیں. لیکن آپ نے جب ایک انڈرسٹینڈنگ دی پاکستان کی حکومت نے اس وقت, اب صرف یہ کوشچن ہے کہ کیا یہ الیکشن صاف اور شفاف ہے؟ کسی بھی صورت میں تحریک انصاف اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ IMF کے پروگرام میں کوئی بھی خلل پڑے, کیونکہ اس کا اثر پھر عام آدمی پہ پڑے گا. لیکن یہ انشور کرنا کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہو, یہ سب کی ذمہ داری ہے. علی محمد خان صاحب I have to interject over here. ٹھیک ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی CEC کا موقف ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اکانومی کے اندر کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کہ اندر بانی پاکستان تحریک انصاف سے گفتگو کرتے ہیں ان کو دھیان رکھنا چاہیے. وہ تو وہی چیز رپورٹ کر رہے ہیں جو کہ بانی تحریک انصاف نے کہی, اور بانی تحریک انصاف تو اس ٹائم پر کہہ رہے ہیں کہ IMF کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے, which is a very dangerous thing. اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ پہلی دفعہ تو نہیں کیا, 2022 کے اندر بھی یہی صورتحال ہوئی تھی. نہیں, خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ IMF کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بہرحال اس ایشورنس کا حوالہ ان کو دیا ہے کہ آپ نے, ہماری حکومت نے ہم سے ایشورنس دی کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کیا ہوں گے. خان صاحب نے بطور وزیر اعظم, ہم نے ایک ذمہ دار حکومت کے طور پہ بالکل ایشورنس دی کہ ہونے چاہیے. کوئی بھی حکومت اگر ذمہ دار ہو ان کو دینی چاہیے کہ یس ہمارے ملک میں ایک ایشورنس آپ دیں گے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا, کیونکہ آپ ان کے ساتھ ایک پیکج ڈیل میں جا رہے ہیں, ایک سپورٹ پیکج میں جا رہے ہیں, آپ ان سے ایک ہیلپ مانگ رہے ہیں, تو وہ بھی ایشورنس چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آگے صورتحال کیسے جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اور آج کور کمیٹی میں عمران خان صاحب کا صحیح موقف وہاں پہ رکھا گیا اور یہ بات کلیئر ہوئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین یا موجودہ سٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب یا کوئی بھی آفیشیل کور کمیٹی کوئی بھی کسی صورت میں پاکستان کے مفاد پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے. ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ تب آتا ہے جب اس سے پہلے بھی آبویسلی بیرسٹر گوہر خان صاحب کی جو باتیں رپورٹڈ تھی ان کے اندر فرق آ رہا تھا, لیکن آئی ایم ایف کی اس صورتحال کے اندر آئی ایم ایف نے تو ایک لیئر کر دی ہے کہ ہم لوگ اگلی حکومت کو سپورٹ کریں گے, لیکن آپ نے ایک بات فرمائی ہے وچ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگ جب حکومت میں آئے تھے تو اس ٹائم پر آپ آئی ایم ایف میں اس لیے گئے کیونکہ پچھلی حکومتوں کی مس گورننس تھی. تو کیا ہم یہ بھی کہیں کہ جو پچھلی 16 مہینے کی حکومت تھی وہ بھی آئی ایم ایف کی طرف اس لیے گئی تھی بیکاز آپ لوگوں کی مس گورننس تھی؟ بیکاز وی نو کہ پرفارمنس کے میٹر کے اندر آپ کی حکومت کے آخری 2-3 مہینے جو ہے نا, let me complete the question, آخری 2-3 مہینے اس کے اندر آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس باقاعدہ کہتے تھے کہ اکانومی کے معاملے کے اوپر ہمیں بھی ہمارے حلقوں میں جوتے پڑتے ہیں. دیکھیے تھوڑا سا یا تو خیر اتنا ٹائم تو نہیں گزرا, آپ کی یاداشت بھی ماشاءاللہ میرے سے تو تیز ہی ہے, لیکن یہ میں یاد دلا دوں کہ آئی ایم ایف پروگرام کوئی پاکستان کی بجلی تو نہیں ہے کہ یہ گئی اور وہ آئی. ایک پروگرام میں آپ گئے پھر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہم آئی ایم ایف میں اس لیے گئے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں کی مس گورننس اور اس زمانے کی شاہ خرچیاں اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان کے اکانومی کا بھٹا بیٹھ چکا تھا. ہم نے شروع میں کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ پڑے, لیکن مجبوری میں ہمیں جانا پڑا. اس کے بعد جب آئی ایم ایف پروگرام شروع ہوا تو اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی, اور ہماری حکومت اگر بیچ میں ختم نہ ہوتی تو شاید ہم بھی اسی پروگرام کے ساتھ ہمیں بھی جانا پڑتا, کیونکہ ہم نے خود ہی اس کو انیشیٹ کیا تھا. یہ مجھے کوئی بتائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت ختم ہو رہی تھی آئی ایم ایف پروگرام ہم کامیابی سے چلا رہے تھے. کورونا کے باوجود 6 کی جی ڈی پی کو ہم ٹچ کر رہے تھے, تاریخی ایکسپورٹس ہو رہی تھی. 16 مہینے میں ایسے کیا ہو گیا کہ آپ کا جی ڈی پی بھی گر گیا, آپ کی ایکسپورٹس بھی گر گئی, آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن بھی گر گئی, آپ کی فیکٹریاں بھی بند ہونے لگی. باہر سے جو کار مینوفیکچرنگ فیکٹریز آ رہی تھی, دیکھیں جاپان آج دنیا میں اگر ایک مضبوط معیشت ہے ان کی کار مینوفیکچرنگ فیکٹری انڈسٹری کی وجہ سے. امریکہ اگر آگے بڑھا ہے تو امریکہ یا جرمنز انہوں نے کار مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں انویسٹ کیا. ہمارے دور میں آنا شروع ہوئی, انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی. آپ مجھے بتائیں آج آپ کی 20 سال پہلے کی کار مینوفیکچرنگ انڈسٹریاں یا پروڈکشن کم کی ہیں یا بند پڑی ہیں, کیوں پڑی ہیں؟